ملکہ صحرا سیریز سیزن 1 پراسرار وجود قسط نمبر 31۔ مہتاب پور کے حالات جوں کہ تو چل رہے تھے۔ لڑکیوں کے الگ منہ پھولے ہوئے تھے۔ لاکھ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ اس وقت حالات قابو میں نہیں ہے، اگر انہوں نے احتیاط نہ کی تو انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب تو شفق بھی بددل ہو گئی تھی اور اس نے تیوری چڑھا کر کہا تھا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم نے کسی جھونپڑے میں آنکھ کھولی ہوتی، عام لوگوں کی طرح آزاد زندگی کے مالک ہوتے۔ گھر کے دروازے سے باہر نظر ڈالو تو لوگ بے فکری سے اپنے معمولات میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں دل چاہے آتے ہیں، جہاں دل چاہے جاتے ہیں۔ یہ اچھی قید ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، تو میرا قصور ہے، عالم آرا خونخوار لہجے میں بولی۔ ادب زبان روکتا ہے ممی، ورنہ ہم کہہ دیتے کہ ہاں یہ آپ ہی لوگوں کا قصور ہے۔ اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو ہمیں بتایا جائے، ہم نے کس سے دشمنی مول لے لی ہے؟ ہم نے آپ لوگوں کے کہیں راستے بند کیے ہیں؟ اوہ، بہت زیادہ باتیں کرنے لگی ہو تم لوگ۔ لڑکیاں بن کر رہو، لڑکیاں بن کر۔ ممی یہ اسی ملک کا دستور ہے، یورپ کو دیکھیے، بچے اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوئے تو والدین نے ان پر اعتماد کیا اور انہیں گھر سے باہر کی دنیا دکھا دی، بس اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری پر جیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پر جینے کی اجازت دی جائے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، عالم آرا زہریلے لہجے میں بولی۔ یورپ میں بچے اپنی پسند سے جیتے ہیں اور جتنے عدم تحفظ کا وہ شکار ہوتے ہیں، کبھی جا کر ذرا ان کے دل سے تو پوچھو۔ چھوڑیے ممی، عدم تحفظ نہ کہیں آپ اسے، وہ اعتماد سے جینا جانتے ہیں، اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے۔ والدین کی مرضی سے سو، والدین کی مرضی سے جاگو، ان کی پسند کے لباس پہنو، ان کی پسند سے دوست بناؤ، ان کی پسند سے شادیاں کرو، خود تو ایک گندے مستقبل کی جانب روانہ کر کے اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں اور بہت سو کو کرب کا شکار کر جاتے ہیں۔ شفق مجھے امید نہیں تھی تم سے کہ تم بھی اس طرح مجھ سے زبان چلاؤ گی۔ ممی کوئی حد ہوتی ہے، آپ دیکھیے تمام دوستوں سے رابطے منقطع ہیں، وہ ٹیلی فون کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ بھئی ہوا کیا، نہ خود ملتی ہو نہ ہمیں ملنے کے لیے آنے دیتی ہو۔ کم از کم آپ ایسے سوالات کے جوابات بھی تو ہمیں بتا دیجئے گا۔ کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، بس میں تمہیں بتا چکی ہوں، سب کچھ کیا دھرا تمہارے باپ کا ہے۔ اب اگر ان کے حکم سے سرتابی کرتی ہوں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو کل مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی۔ لڑکیوں، اگر تم نے زیادہ سرکشی کی تو مجھے مجبوراً تمہیں کسی کمرے میں قید کر کے باہر سے تالا لگانا پڑے گا۔ کر دیجئے کمرے میں بھی قید، فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم کمروں میں قید ہیں، اس کے احاطے میں قید ہیں، پھر ایک کمرے تک محدود ہو جائیں گے۔ بات تو وہی ہے، کون سا بڑا فرق پڑے گا؟ اوہو ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی، سوچوں گی تمہارے بارے میں، غور کرنا پڑے گا مجھے اب تو اس سلسلے میں۔ عالم آرا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی لڑکیوں کے پاس سے باہر چلی گئی۔ دیوان سرکار نظر آ گیا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ خیریت میڈم؟ لعنت ہے خیریت پر۔ کوئی خاص بات ہے؟
لڑکیوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہاں مجھے احساس ہے، وہ بہت زیادہ بددل ہو گئی ہیں۔ تو میں کیا کروں بتاؤ مجھے، میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اب تو دل یہ چاہتا ہے دیوان سرکار کے سر کے بال نوچتی ہوئی حویلی سے باہر نکل جاؤں۔ اوفو، یہ نہیں بھائی، نہیں، بالکل غلط، یہ ظلم ہے۔ اب مجھے کنور مہتاب علی کے احکامات سے انحراف کرنا ہوگا۔ دیوان سرکار تشویشناک نگاہوں سے عالم آرا کو دیکھتا رہا۔ دفتن عالم آرا کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور اس نے کہا، وہ پلہ وہیں قید خانے میں موجود ہے؟ جی میڈم۔ اس نے زبان کھولی یا نہیں؟ ابھی اس سے ہم نے کچھ معلوم ہی نہیں کیا، اسے بتانا چاہیے۔ یہاں ہر شخص ایک پراسرار کہانی لے کر اندر داخل ہو رہا ہے، اسے بتانا پڑے گا۔ ٹھہرو، 1 منٹ رکو، انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ عالم آرا وہاں سے بھی نکل گئی، غالباً اپنی خوابگاہ کی جانب گئی تھی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہنٹر تھا۔ دیوان سرکار کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ میڈم، آؤ۔ عالم آرا اس تہہ خانے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، اور دیوان سرکار اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فیروز کے سامان کا جائزہ لے لیا گیا تھا۔ اس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو فیروز کی شخصیت کی نشاندہی کرتی، اور اس وقت عالم آرا پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ تہہ خانے میں اتر گئی۔ فیروز وہاں موجود تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ عالم آرا کی آنکھوں میں خونی کیفیت تھی۔ اس نے فیروز سے کہا، ہاں تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کمال کرتے ہیں آپ لوگ، یعنی اس حویلی میں مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے کنور مہتاب علی کے سامنے پیش کر دیا جائے، میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کر سکتا۔ فیروز نے جواب دیا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جواب کے نتیجے میں اسے چمڑے کا ہنٹر برداشت کرنا پڑے گا۔ شائیں کی آواز کے ساتھ ہنٹر اس کے جسم پر پڑا اور وہ بندر کی طرح اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ ارے یہ کیا شروع کر دیا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ایک معزز آدمی ہوں، اور لیکن جواب میں دوسرا ہنٹر اس کے جسم پر پڑا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ہنٹر نے اس کی کھال چاٹ لی تھی۔ وہ اذیت سے اپنا زخم مسلنے لگا اور پھر دیوان سرکار کی جانب دیکھ کر بولا، مجھے تو یہ پاگل خانہ معلوم ہوتا ہے، کیا یہ عورت پاگل ہے؟ فیروز چیخا، لیکن اس کے جواب میں اسے تیسرا ہنٹر برداشت کرنا پڑا۔ ارے مر گیا، مار ڈالا، خدا تمہیں غارت کرے۔ میں پوچھتا ہوں کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ارے میں تو مہمان آیا ہوں، یہاں مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ پیغام کیا ہے؟ عالم آرا نے سوال کیا۔ تمہیں بتاؤں، تمہیں تو عورت ہو یا… لیکن عالم آرا نے اس کا جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ وہ ایک تندرست و توانا عورت تھی اور اس وقت اس پر دیوانگی سوار تھی۔ دیوان سرکار جانتا تھا کہ اسے روکنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ عالم آرا نے پھر ایک ہنٹر اس پر جما دیا اور فیروز نڈھال ہو گیا۔ دیکھو بات سنو، وہ پیغام تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم یقین کرو، مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اب اگر میں تم سے کہوں کہ سائد ہول کنور مہتاب سے ملنا چاہتا ہے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی؟
آ جائے گی۔ سائتھول کون ہے؟ 1 منٹ، اب ہنٹر نہ مارنا۔ سنو، مجھے بھی اعلی کار بنایا گیا ہے، میں تو ایک غیر ملکی آدمی ہوں، باہر سے آیا تھا یہاں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ہاں آگے بولو۔ سنو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، بہت تھوڑی سی مہلت دے دو، اور خدا کے لیے یہ بتا دو کہ قمر مہتاب علی کب آئیں گے۔ ارے تم لوگوں نے تو کمال کر دیا، زخمی کر دیا مجھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میڈم، میرا خیال ہے اسے مہلت دے دینی چاہیے، تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے آپ اسے۔ دیوان سرکار نے نرم لہجے میں کہا، اور عالم آرا نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ چمڑے کا ہنٹر لپیٹ کر دروازے کی جانب واپس چل پڑی تھی۔